بغیر کسی بدلاؤ کے مسلسل دعائیں جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے مانو جیسے ہماری دعائیں قبول ہونی ہی نہیں ہیں، یا جو مانگ رہے ہیں وہ نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، دعائیں بھی محنت، لگن، صبر اور یقین مانگتی ہے، اور اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں حالات ناممکن دکھا کر سب کچھ چٹکیوں میں ممکن کر دیتا ہے۔ تمہارا صبر ان لوگوں کو جواب بن کر ملے گا جنہوں نے تمہیں اذیت میں مبتلا کیا۔ صبر ضائع نہیں ہوتا، آنسو ضائع نہیں ہوتے، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جو کیا ہوتا ہے اس سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ جب معجزہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے پہلے ایک عجیب سا سکون، اطمینان دل میں آ جاتا ہے۔ دعائیں ایک وقت تک مسلسل مانگنے کے بعد صبر آ جاتا ہے، پھر دعائیں بھی نہیں مانگی جاتی، دعا کا سفر ختم ہوتا جاتا ہے، دل میں احساس ڈال دیا جاتا ہے، اللہ اشارے دے دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وقت بدلتا جاتا ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، وہ کن فیکون کہتا ہے اور اللہ کی قدرت کا بہترین معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو تمہاری سن چکا ہے، دعائیں تو ہماری مانگتے ہی قبول ہو جاتی ہے، پر وہ ہمارے سامنے مقرر وقت پر آتی ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں ہمارے لیے اسی وقت سے راستے بننے لگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آتی ہے، یہ بدلاؤ ہی تو ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے۔ زندگی بدلتی ہے، ایک ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، اور تبدیلی آسان نہیں کیونکہ اس کی ہمیں عادت نہیں۔ یہ زندگی کا بدلنا ہی تو جواب ہے کہ وہ راستے بنا رہا ہے، تم بدل رہے ہو، تمہارا دل بدل رہا ہے، اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملا رہا ہے، تمہیں تیار کر رہا ہے ان سب چیزوں کے لیے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بھی تو ایک میریکل ہی ہے، یہ بھی تو پھر پہلی بار ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے، بے شک عقل والوں کے لیے، مطلب سمجھنے والوں کے لیے ہر چیز میں آسانی ہے۔ تمہاری دعائیں تو عرش تک جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ دعا کو کبھی کمزور مت سمجھنا، جب دعائیں عرش تک جاتی ہے نا تو اپنے ساتھ قبولیت طے کر کے ہی واپس لوٹ آتی ہے۔ دعا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، دعا اس چیز کو تم تک لے آتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تمہیں دعا مانگنے کی توفیق ملی ہے تو یقین کرو اللہ نے اس سے تمہاری نصیب کا حصہ بھی ضرور بنایا ہے۔ اس لیے پورے توکل سے دعا مانگو، اللہ تمہیں وہ چیز صحیح وقت پر بہترین طریقہ سے عطا کرے گا، اور پھر تم دیکھو گے کیسے کن فیکون کے معجزے تمہارے نصیب کا حصہ بنتے ہیں۔ تم جانتے بھی نہیں کہ دعا کرتے کرتے قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، تم جانتے بھی نہیں اب تمہاری منزل سے کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ تمہارا اور تم ہو کہ مایوس ہو جاتے ہو۔ کس بات کی مایوسی ہے تمہیں؟ تمہاری ہر دعا اللہ نے سنی ہے، اس کے پاس تمہارے آنسوؤں کا بہترین صلہ ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، تھوڑی دعائیں اور مانگ لو۔ یاد رکھو، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے اور وہ بہت جلد تمہیں قبولیت کے معجزے دکھائے گا۔ ہاں، اللہ کو معلوم ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ سب تمہارے لیے۔ اللہ تمہارے حالات سے واقف ہے کہ تم کتنی مشکلات سے گزر رہے ہو، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ بھی اپنا نہیں لگ رہا، مگر اللہ نے تمہیں ان حالات میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے اس میں خیر ہے، اس پر یقین رکھو۔
तवक्कुल करो, सब्र करो इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर अल्लाह बहुत से मौज़ाए तुम्हारे नसीब करेगा। ये छोटी छोटी रुकावटों से खौफ ना खाया करो, क्योंकि ये भी आजमाइश ही है। जब इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है तो वो हर कदम आजमाए भी जाता है। तभी तो आजमाता अल्लाह सिर्फ उसे ही है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो तुम गम ना करो, अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं बल्कि खुद के और करीब करना चाहता है। वो चाहता है तुम उससे फरियाद करो, वो चाहता है तुम उससे हर कदम हर लम्हा याद करो। गम ना करो, उसकी मदद करीब ही है। बहुत जल्द तुम्हारे लिए कुन फायकुन के मौज़ाए होंगे और तुम्हारी दुआओं को मंजिल अता कर दी जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे नसीब में तुम्हारी मांगी हुई चीज़ लिख दी जाएगी और तुम अपनी दुआओं की कबूलियत देखोगे। तुम दुआ मांगते मांगते अपनी मंजिल के करीब आ गए हो। अगर अब दुआ करना छोड़ दोगे तो कुन के मौज़ाए कैसे होंगे। तुम अपनी दुआओं को अल्लाह के नज़र से देखो, क्योंकि उसकी नज़र में कुछ नामुमकिन नहीं है।